کہ جس طرح دنیا کی دولت کے پیچھے فونگے چور ڈاکو ہیں، تو اس کے اوپر تو بہت زیادہ ہیں، بہت پاور سے ہیں. اللہ نے بتایا قرآن میں 2 چور ہیں، 2 وہ ڈاکو ہیں، نفس اور رٹا ہے تو ہم نے، نہیں کبھی سوچتے ہیں کہ وہ کیا چرائے گا. بھائی ہماری دشمنی سے کیا ہے؟ نہیں، شیطان سے کیا دشمنی؟ بچہ اپنے کام پہ لگے، اپنے کام پہ لگے، ہم اس کو دیکھتے ہیں نہ کچھ، کیا دشمنی؟ لیکن جو سمجھ جاتا ہے کہ اللہ نے اس کو کہا ہے تو وہ مبین ہے، تو یہ ضرور اس کا کوئی بہت اونچا کام ہوگا. اونچا کام کیا ہے؟ کہ جو آخرت کا امیر ہوتا ہے اس کو اس نے مفلس بنانا ہے، اس کی جیب کاٹنی ہے، اس کے عمالوں کو ختم کرنا ہے. اور سب سے بڑا چکر یہ دے گا کہ عمل کو، وہ عمل کی اہمیت نہیں دے گا اس کو. جیسے میں تو آپ کو الف لام بتایا نا، ہم تو پورا سپارہ پڑھ جاتے ہیں، سینوں میں قرآن اتر آتا ہے، پھر تفسیر بھی پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کو اور بھی بڑھا دیتے ہیں، تفسیر پڑھا بھی دیتے ہیں. اس کتنے بڑے بڑے عمل ہیں مجھے بتایا. لیکن شیطان اس کو ایسا چھوٹا کر دے گا. چھوٹا حساب کس طرح کہ اگر ہم اس کو بڑا سمجھیں تو اس کی احتیاط کریں یا نہ کریں؟ کریں یا نہ کریں؟ کہ جیسے ہی قرآن کے ایک سپارہ پڑھا بس بہت امیر ہو گیا الحمدللہ. میں ابھی گھنٹے پیچھے تو کچھ اور تھا، اب تو بہت امیر ہو گیا، اتنا زیادہ میں نے اپنا کما کے نا اپنے آخرت کے بینک میں جمع کرا دیا. کوئی احساس کرتا ہے اس چیز کا؟ اب تک تو یار قرآن پڑھا نہیں تھا، پڑھنا آ گیا، سبحان اللہ، تو پڑھ بھی سکتا ہوں، کتنا امیر ہو گیا. اچھا سینے میں آ گیا، سبحان اللہ، اب تو سینے میں بھی آ گئے میرے، تو اور بھی امیر ہو گیا ہوں. چلو تفسیر آ گئی، ماشاء اللہ، اب تو تفسیر بھی آ گئی کرنی، بھائی واہ واہ، اب تو نکات نکالنے بھی آ گئے. جیسے جیسے انعامات اللہ کی آخرت کے پڑھتے ہیں وہ آدمی امیر ترین امیر ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن احساس بہت کم ہے لوگوں کو. 5 پاؤنڈ کا تو بڑا احساس ہے ہمیں. سیل گننا شروع کر دیں گے، یار کتنا، 5 پاؤنڈ، ماشاء اللہ بڑھ گئے آج 5 پاؤنڈ، بھائی آج تو لطف ہو گیا. وہ گاہک میں اچھا کیا میں نے دکان بند نہیں کی، 5 پاؤنڈ زیادہ ہیں آج تو. کرتے یا نہیں کرتے؟ صحیح ہے نا؟ کاروباری لوگ ہیں آپ بھی. ایک گاہک زیادہ آ گیا، جی ماشاء اللہ، آخر میں تو گیا نا گاہک، چلو ایک بریڈ ہی لے گیا، چلو بریڈ تو گئی نا میری، بڑا خوش ہو. اس سے زیادہ کہیں خوشی اللہ ہمیں یہ پیدا کر دے کہ جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کسی نیک عمل کی توفیق دے رہا ہو تو ہم میں اس میں خوشی پیدا ہو جائے، اس کی پروٹیکشن پیدا ہو جائے. اگر یہ چیز نہیں ہے تو سمجھ جائے ہمیں لوٹا ہوا ہے شیطان اور نفس نے، ہمیں قدر ہی نہیں اس چیز کی، اور جس چیز کی قدر ہے وہ ملتی ہی نہیں آخرت میں. یاد رکھنا کہ جب عمل ہو اس پہ ہمیں فوراً اس کو اتنا زبردست چیز سمجھے آدمی کہ یہ تو بہت بڑا میرے اللہ نے مجھے انعام دے دی ہے، دولت آ گئی ہے. اب میں اس کو دوسرا سٹیپ کیا ہوگا، اس کو ہم جتنا امیر ہوگا آخرت کا اسی قدر اس کو کیا کرنا چاہیے، حفاظت کی فکر کرنی چاہیے. اب مثال اس کی یہ دیکھ رہے ہیں ہم. تو جب انسان امیر ہونے شروع ہوتا ہے تو اس میں بیماری، اس سے کیا بیماری آتی ہے؟ خطرناک ترین ایک بیماری بتاتا ہوں آپ کو، اللہ تعالیٰ اس سے معاف فرمائے. وہ بیماری کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا مقبول سمجھنے لگتے ہیں. میں تو اللہ کا مقرب ہو گیا، اتنی زبردست عبادت کر رہا ہوں، میں اتنا کچھ میرے پاس ہے. ایک تیر مارتے ہیں نفس اس کو، کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ مقبول بندہ سمجھتا ہوں. میں تو اللہ مقبول آدمی، یہ دیکھو یہ عمل نہیں کرا میں کرتا ہوں، یہ ذکر نہیں کرا میں ذکر کرتا ہوں، یہ قرآن نہیں پڑھتا ہوں، مجھے تفسیر آتی ہے اس کو تفسیر نہیں آتی، میں فلاں کر سکتا یہ نہیں سکتا. ہر فیلڈ میں علم ہو، عمل ہو، جس چیز میں آپ دیکھیں. پھر ناز آ جاتا ہے اس کو اپنے عمل کے اندر، نخرے کرنے لگتا ہے اس عمل کے اوپر، نزاکت آتی ہے اس عمل کے اندر، اس کا درد جو آ گئی اس پہ پھر نزاکت بھی آ جاتی ہے. جب لوگ جھکتے ہیں اسلام کرتے ہیں تو اور مستی میں آ جاتے ہیں بات. پھر آگے کیا ہوتا ہے
کہ نفس اس کو آگے بڑھاتا ہے تو اس کا انداز ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ اس عمل کا خود مالک ہو جاتا ہے. یہ سب سے بڑی خطا ہے. اس عمل کا خود مالک ہو جاتا ہے. بس سمجھتا ہے کہ عمل میں نے کیا ہے، میں نے یہ کیا، میں اٹھا، میں نے فلاں کیا، میں کی، وہ میں چلا جاتا ہے اور اس عمل کا مستحق خود ہو جاتا ہے. اپنے نفس کو اس کو مستحق کر دیتا ہے کہ میں اس کے قابل ہوں، یہ میرا ہے، میری قابلیت سے ہوا ہے، میری محنت سے ہوا ہے، میں نے کوشش کی تھی، میں نے اس پہ یہ کیا تھا. اگلے اسٹیج پہ لے جاتا ہے نفس. اور یہ ناز آ گیا، مقبول سمجھتا ہے اپنے آپ کو، اللہ کا ولی سمجھنے لگتا ہے، اپنا اونچا ہو جاتا ہے اپنے اندر ہی. اور جناب عجیب اس کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اندر ہی اندر، اس کے اندر یہ ہے فلاں، اس کے ہر چیز میں ڈفرنٹ ہو جاتا ہے. وہ پھر طلب کرنے لگتا ہے کہ لوگ میری عزت کریں، میری عمل کی وجہ سے میں یہ ہوں، مجھے لوگ سمجھیں، میرا احترام کریں، میری عزت کریں. آخر نفس کو یہ یقین دلا دیتا ہے کہ یہ جو تیرا عمل ہے تو تیری محنت سے ہے، سب کچھ تو نے کیا ہے. اس بیماری کو جو کہا جاتا ہے خود پسندی کہا جاتا ہے، سیلف پریز، خود پسندی. اور اس کا حدیث میں جو اس کی سزا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خود پسند انسان برباد ہو گیا، کچھ نہیں اس کو ملے گا آخرت کے اندر جس میں یہ کیفیت پیدا ہوگی. اس خود پسندی سے بچنے کے لیے میں آپ بتاؤں گا، آپ دیکھیں گے کہ جتنے بڑے بڑے ہمارے لوگ ہوں گے آپ کو نظر آئیں گے، اللہ اس خود پسندی سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک رخ اختیار کیا کہ یہ چیز ہمیں پیدا نہ ہو. بنے سبحان اللہ کہ جو کچھ بھی ہے معاملہ یہ میرا نہیں ہے. نماز کس نے پڑھائی بھائی؟ اللہ نے. سجدے کس نے کرائے؟ قرآن کس نے پڑھایا؟ عمر کو عمر کس نے بنایا؟ ان کو احساس. اور جب یہ احساس نہ ہو کہ تو میں نے کیا، تو میں بنا عالم، میں نے اس کے انداز میں فرق ہو، پورے بیماری اس کو گھیر لیتی ہے اور پھر اس میں خود پسندی پیدا ہو جاتی ہے. چیزیں وہی ہوتی ہیں اس کے اندر میں خطے میری محنت سے. کیوں ہوتی ہے خود پسندی؟ اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ اس نے فکر ہی نہیں کیا کہ اس اپنی دولت کی حفاظت کروں. اس نے جب فکر ہی نہیں آیا تو اس نے اس کی حفاظت نہیں کی. جب حفاظت نہیں کی تو اس کے اندر یہ بیماری پیدا ہو گئی. سینٹر پوائنٹ خود پسند ہونے کا انسان کا یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے، اپنے نفس کو آگے کر دیتا ہے. جبکہ دینے والی چیز کون ہے؟ اب وہ کیا کہتا ہے؟ میں خود ہوں. اس کا علاج اب آپ بتاتا ہوں کہ ہمیں کرنا ہے ہر وقت، کہ ہمیں پیدا ہو چکی ہے، اب ہمیں اس کا علاج کرنا ہے کیونکہ ہم امیر بنتے جا رہے ہیں. یہ آ جائے گی بیماری، اگر علاج نہیں کریں گے چور اندر آ جائے گا. تالا نہیں لگایا چور آ جائے گا. سب سے پہلے جب چوری ہوتی ہے نا اور پولیس والا آتا ہے تو پتہ ہے آپ سے کیا پوچھتا ہے؟ سب سے پورے چوری نہیں پوچھے گا، لاک کون سا ہے آپ کو، لاک کون سا لگایا آپ نے، چابی لگائی اس میں کون سے دکھائیں، کس قسم کتنے مضبوط لاؤ گے آپ کے. تو یہی بات ہے کہ اللہ ہم سے پوچھے گا کہ تو جو اب آ گیا عمل دیکھتا پھر رہا ہے، تو نے لاک لگایا تھا. لاک لگانے والے تو دنیا میں اونچے ہو جاتے ہیں. لگائیں گے لاک؟ بتاؤں اس کا لاک بتا دوں. اس کا لاک یہ ہے کہ اس کی ایک مثال پہلے دے دوں آپ تاکہ بہت آسانی سے سمجھ جائیں گے. اللہ ذہن میں ڈال دیتا ہے، میں بتا دیتا ہوں. میں اتنا عالم ہوں، نہ مفسر ہوں، نہ محدث ہوں، میں تو بالکل آپ کی جوتیوں کے خاک ہوں. میرا کیا متوسی. تو دیکھ، آپ کسی فیکٹری میں کام کر رہے ہیں یا کسی آفس میں کام کر رہے ہیں، ٹھیک؟ آپ ایک چیز کا خیال ہر وقت رکھیں گے کہ یہ جو باس مجھے کام دے رہا ہے، اگر میں اس کو کام نہیں کیا تو یہ مجھے کیا کرے گا؟
نکال دے گا. استعداد ہوگا یا آپ کا نہیں, فکر ہوگا چیز کا نہیں کہ اگر میں نے یہ کام نہیں کیا, یہ فائل پوری نہیں کی, یہ نہیں کہتے باس مجھے خطرہ ہوتا نہیں ہوتا آدمی ہو. تو اس کے بعد پھر ہم کیا کرتے ہیں اس باس سے, اس باس کی ہم چمچا گیری کرتے ہیں, خوش آمد بھی کرتے ہیں نا آدمی, کیونکہ کہیں مجھے نوکری سے نہ نکال دے. اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ نوکری اسی نے دی ہے, نوکری دینے والا یہ آدمی ہے, یہ باس ہے. تو جس قدر چاہے میں اس کی خوشامد کروں, اس کے قریب جاؤں, اور ظاہر ہے کہ ہر طریقے اس کو مناؤں تاکہ مجھے نوکری سے نہ نکالیں, میری نوکری چلتی رہے, میں اپنے بچوں کو روٹی کہاں سے دوں گا, کھانا کہاں سے دوں گا. تو زیادہ سے زیادہ وہ تعلقات اور احتیاط پیدا کرے گا کس کے ساتھ, مجھ سے بولو, کرے گا نہیں کرے گا. گھر کی بات نہیں مانے گا, بیوی کی نہیں مانے گا, ماں کی نہیں, میں تو جانا ہے کیوں, میرا باس ناراض ہو جائے گا مجھ سے, میں اس سے پوچھا نہیں بھائی میں تو جاؤں گا, سب کو پاس کر دے گا بھائی, نہیں یار نہیں گیا تو مجھے نکالنا دے کہیں, اس کو جا کے سلام کرنا ہوگا, پکا کر رہے ہیں سالوں کہ یہ نکالنا دے مجھے. سبحان اللہ. یہ ایک نقطہ ہے سب سے بڑا کہ جب انسان کو یقین ہے کہ دینے والی ذات کون ہے, نماز کون دیتا ہے اللہ, رزق کون دیتا ہے, اولاد کون دیتا ہے, تو سب کچھ دینے والا جو ہے وہ کون ہے, سب سے بڑا باس کون ہے. تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اس اللہ کو اپنے دل میں اتار کے اس کے خوب خوشامد شروع کر دیں. بولے سبحان اللہ. جب اللہ سے خوشامد بندہ کرتا ہے, اللہ کی طرف سوچتا ہے, اللہ سے سردار کرتا ہے, ہر کام سے پہلے نماز ہو, روزہ ہو, حج ہو, زکوٰۃ ہو, علم ہو, عمل ہو, تبلیغ ہو, تعلیم ہو, سب سے پہلے کرنے سے پہلے اور کرنے کے بعد ایک چیز کا احترام رکھے کہ یہ دینے والا کرانے والے ایک ہی ذات ہے, اللہ, اور کوئی دوسرا. ہر وقت اللہ کا خیال ہو. مسئلہ کیا کہ بس میں نماز پڑھی ہے, سب سے پہلے نماز پڑھنے کے بعد کیا کرے, اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے توفیق دی ہے, اگر تو توفیق نہ تھا, تیرا فضل نہ ہوتا تو میں کبھی نماز پڑھ ہی نہیں سکتا تھا. یہ تالا ہے بہت بڑا خود پسندی کو ختم کرنے کا, یعنی رخ بدل گیا. کون دینے والا ہے, اللہ دینے والا ہے. پتہ ہے سبحان اللہ کہ سب اللہ دینا. خوف کیا پیدا ہوگا کہ وہ اتنی بڑی طاقت ہے. اس میں آپ کو اس کی کون مثال دوں کہ جب کوئی آدمی آپ کو گاڑی دیتا ہے کہ بھائی استعمال کرو, یہ لو گاڑی, تو جو آپ گاڑی استعمال کرتے ہیں تو آپ کے دل میں ایک خوف بھی ہوتا ہے استعمال کرتے ہوئے کہ یہ گاڑی مجھ سے واپس نہ لے لے یار. ہوگا نہیں ہوگا, یہ گاڑی مجھ سے واپس, کیونکہ اس نے ادھار دی ہے مجھے, کسی وقت مجھے کہے یار میری گاڑی دے دو, پھر میں کیا کروں گا. تو مجھے بھائی بڑی احتیاط کرنی پڑے گی اس گاڑی کے بارے میں. تو جب بھی اس سے مجھ سے واپس لیتے میں کیا کروں گا, تو اس کو تو سلام دعا پکی کرنی چاہیے. تو یہ جب انسان کے اندر پیدا ہو جائے گا کہ یہ نماز کی طاقت دینے والی کون ہے, رب ہے, تو جس نے دی ہے کل وہ لے بھی سکتا ہے, تو پھر میرا کیا ہوگا. بولے سبحان اللہ. یہ جو آج مجھے علم دے دیا, آج جو یہ مقام دے دیا, آج یہ درجہ اللہ نے مجھے دے دیا, تو اللہ تعالیٰ یہ تو نے دیا ہے, تو اگر نے کل مجھ سے لے لے تو میرے کیا بنے گا.